بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی حالت خراب ہے، ڈاکٹرز بھیجیں، ملاقاتیں کرائیں، وصیت آ گئی ہے، پھانسی کی سزا اور خواہش کیا تھی، یہ ساری چیزیں کون کون کیسے بتا رہا ہے۔ لیکن یہ ہونے کیوں جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ اس میں بروٹس کون ہے؟ اس کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، ویسے تو پہلے بھی بار بار آیا ہے، پھر دوبارہ بروٹس کے طور پہ نام سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ایس سی او تو ہوگی۔ ایس سی او کو روکنے کی جو خان صاحب کی خواہش یا کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن وہ بدامنی یا جھگڑے جس طرح کراچی میں آج جو واقعات ہوئے ہیں وہ کہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا حکومت بلیک میل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مطالبات بظاہر چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن بڑے بڑے سے مطالبات ہیں۔ وہ کیا مطالبات ہیں؟ اور ویسے تو چھوٹی موٹی خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے اہم چیز ظاہر ہے ایس سی او ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ مختلف وفود انڈیا اور ایران اور چائنا اور مختلف ملکوں سے پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں، میں بار بار پہلے بھی بات کرتا ہوں، اس کی امپورٹنس آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا جو شرکت کرنے کا فیصلہ ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ وہ اس بات کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو مس کریں، تو انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ ہوتا نا پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، نہیں پاکستان نہیں جانا، پاکستان میں وہ نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات تو اپنے ان کی جگہ جو مسائل ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل ان کے ساتھ وہ تو ہیں، لیکن سب سے بڑا بلیم پاکستان پر آتا ہے کہ سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو بڑی کوششیں ہوئیں پاکستان کو مزید بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب دکھانے کے لیے، وہ کراچی میں چائنیز پر حملہ، اس سے پہلے سوات میں امبیسڈرز پر حملہ اور اس طرح کے واقعات، اور فائنلی جو ایک انٹرنیشنل ہمارے پاس ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ایس سی او پر احتجاج کرنا ہے، 15 تاریخ کو اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے۔ اس کے لیے جناب انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ کسی طرح احتجاج کرنا ہے۔ اچھا وہ کوشش تو وہی تھی نا جو پہلے جب احتجاج ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک دن کے لیے مانگا تھا، حکومت نے نہیں اجازت دی، اور وہ سارا انہیں روک کر ایک کوشش کی کہ ایسی مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ بیرسٹر سیف کے بیان سے صاف واضح نظر آ گیا تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وہیں پر بیٹھنا ہے اور 15 تاریخ تک پھر بیٹھے رہنا ہے۔ جب بیٹھ جائیں گے پھر اٹھانا مشکل ہو جائے گا ظاہر ہے ان کو۔ تو وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، اور اسلام آباد تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم انتشار کرنے والے، دنگا فساد کرنے والے، بغاوت کرنے والے، جلاؤ گھراؤ کرنے والے، ہم وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، تو خبردار پاکستان نہ آنا۔ پیغام یہ دینا تھا انہوں نے کہ پاکستان مت آنا، لیکن وہ مینیج ہو گیا۔ اب ان کی کوشش پھر وہی ہے۔ اچھا اب وہ صورتحال یہ ہے کہ سب انہیں منع کر رہے ہیں، ہر پارٹی، ظاہر حکومت کی طرف سے تو یہ بات آنی ہے، اسحاق ڈار صاحب اور باقی دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ احتجاج 15 کو نہ کریں، بعد میں کر لیں، یہ ایس سی او نکل جانے دیں۔ مطلب کوئی ملکی مفاد بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ پاکستان ہے تو ہمارے یہ سارے احتجاج، ہماری الیکشنز، ہمارے لڑائی جھگڑے، ہماری حکومت، یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی جب یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، یہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس سے کیا غرض؟ اور ان کی پارٹی وہ پروپیگنڈا، وہ نفرت پھیلانے والا، وہ لوگوں کو اکسانے والا، وہ لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ کی طرف لانے والا، وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے کہ جناب عمران خان پر تو بڑا تشدد ہو رہا ہے۔ یہ جو ملاقات نہیں نا انہیں دی جا رہی، اصل میں تشدد بہت زیادہ ہو گیا، انہیں مارا بہت زیادہ گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ اچھا مطلب 1 سال میں اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، جس شخص کو، اس پر اب تشدد کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی وہ بڑا ضروری ہو گیا ہے، اب تو درخواستیں آ گئی ہیں نا کہ ملاقات کرا دی جائے۔ جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی ہے کہ ہماری ان سے ملاقات کرائی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری بطور چیئرمین، اور ساتھ صاحبزادہ صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کرا دی جائے، حامد رضا صاحب جو ہیں۔ اچھا اب پتہ نہیں حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی، حکومت اس بلیک میلنگ میں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن 2 روز سے ان کے لوگوں کے یہ بیانات آ رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا بھی پہلے آیا، اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے 14 تاریخ تک ہماری، اس سے پہلے 15 کو انہوں نے کال دی ہوئی ہے نا، اور 15 سے ایس سی او شروع ہو رہی ہے، تو پھر ہم اپنی یہ احتجاج کی کال واپس لے لیں گے۔
اچھا، اور بلیک میل کی جو کوشش جو ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے سب سے زیادہ آزادی کے، اور کہ پاکستان کو آزاد کرانا ہے، اور وہ تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور، وہ لوگ پاکستان میں ہونے والے ایک ترقی کا جو سفر ہے جس کو دنیا گیم چینجر ڈکلیئر کر رہی ہے، ایس سی او کو دنیا گیم چینجر ڈکلیئر کر رہی ہے کہ پاکستان میں اس کا انعقاد، ظاہر ہے پاکستان ممبر ہے، پاکستان میں ہونا تھا، لیکن ایک پرامن پرسکون اگر اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ جو بلاک ہے انڈیا، چائنا اور رشیا اسپیشلی جو ہے اس طرف سے مل کے، وہ اگر ہمیں اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہمیں بلاک بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف ہی ہے نا، وہ تکلیف یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہ ہو جائے، اور اگر پاکستان مستحکم ہو جاتا ہے تو یہ انتشار کی سیاست اپنا دم توڑ جائے گی۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی مل رہے ہیں مولانا، آپ یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان انہیں سمجھا رہے ہیں، اور وہ ایک پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ جی اچھا آپ جو ترامیم ہے نا وہ اس کے بعد پیش کریں، ایس سی او تک ترامیم پیش نہ کریں، ترامیم نہیں آئیں، تو اب یہ ہے کہ نہیں، عمران خان سے ملاقات کرائیں، مطلب ایک کے بعد ایک بدماشی، ایک کے بعد ایک بلیک میلنگ۔ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس وقت اس بلیک میلنگ میں آئے گی۔ ایس سی او کا انعقاد سب سے اہم ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ عمران خان پر یہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملاقات کرانے سے یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، انہوں نے پھر بھی نہیں باز آنا، وہ پھر دوبارہ اسی پر آ جائیں گے۔ ہاں، وہ جو تشدد والی خبریں ہیں وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نفرت والا پروپیگنڈا ہے اس کو مزید ابھارا جا رہا ہے۔ ہارون رشید صاحب کی ایک ویڈیو جو سرکولیٹ کر رہی ہے اس پر سوشل میڈیا پہ، کہ 4 دن سے پابندی لگائی ہوئی ہے اور کسی سے ملنے نہیں دیے جا رہا، اور ان کی بہنوں کو انہوں نے بتا دیا تھا، اپنی وصیت لکھوا دی ہے کہ جناب ان لوگوں نے چونکہ مجھے مارنا ہے، مجھے پھانسی دینی ہے، تو جب وہی پرانی باتیں کہ جب پھانسی دی جائے تو میرے منہ پر کپڑا نہ چڑھایا جائے، بلکہ مجھے کھلا رکھا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں خوف زدہ نہیں تھا اور میں کلمہ پڑھ رہا تھا، اور پھانسی دینے والا غیر مسلم نہ ہو، مسلمان ہو۔ اچھا، پتہ نہیں یہ اس سے کیا انہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف ایک کام، وہ لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کسی طرح نکلیں، جا کر آگ لگائیں، جلائیں، مطلب اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اور انہوں نے کہا تھا میری تو مجھے تو سب کچھ مل گیا، بس ایک ہی خواہش میری باقی رہ گئی اور وہ ہے شہادت، اور وہ اس طرح سے پوری ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کو نفرت پھیلا کے ابھار کر یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ آ کر آگ لگائیں، جلائیں، ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ عالمی سطح پر جو مہمان ہمارے ملک میں آئے ہیں وہ متنفر ہوں، اور وہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے کہ سب لوگ ناراض ہو جائیں، اور وہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے وہ ٹھپ ہو جائے۔ یہ ٹوٹل لے دے کے ٹوٹل ان کی یہ خواہش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اس سے تکلیف ہے۔ اچھا، اور تکلیف کس کو ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں، پاکستان کے وہ دشمن جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، اور وہ دشمن جنہیں پاکستان کے اندر سے گزرتا ہوا سی پیک جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، صرف ان کو تکلیف ہے، اور کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا نا، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ان کو مسئلہ ہے کہ یہ اچھا۔ اور یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو آج جیسے کراچی میں ہوا، کراچی میں وہ توہین مذہب پر جو ایک مرڈر ہو گیا تھا، اس حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی جو سندھ رواداری موومنٹ ہے انہوں نے نکالی، اور اس کے مقابلے میں ٹی ایل پی نے ایک ریلی نکالی، اور پھر وہاں پر ایک کلیش اور پولیس کا شیلنگ اور لاٹھی چارج اور سب کچھ جو ہوا ہے، مطلب اس طرح کا واقعہ بیسیکلی پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ کراچی میں، ادھر اسلام آباد میں ہو جائے، اور یہ سب کیا دھرا جو ہے نا اس پر پانی پھر جائے، اور پاکستان کی بدنامی ہو، جو انہوں نے پوری دنیا میں کوشش کی ہے نا۔ مطلب عمران خان صاحب جا کے بطور وزیر اعظم تقریریں کیا کرتے تھے، پاکستان میں سب چور ڈاکو بیٹھے ہیں، لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا اس کو لوٹ کر کھا جائیں گے، یہ بطور وزیر اعظم وہ کرتے رہے ہیں۔ اچھا، جب انہیں موقع ملا پاکستان کو وہ امداد بند کر دیں، خطوط لکھوائے، جب ابھی صوبائی حکومتیں باقی تھیں، صوبائی حکومتیں بھی ختم ہوگی، خود انٹرنیشنل یہ جو مانیٹری فنڈ اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ سارے جو ادارے تھے، ان کو خطوط لکھے گئے کہ جناب پاکستان کے لیے قرض اور امداد کے پیکج نہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر، پاکستان سے کھا کر،
پاکستان سے فائدہ اٹھا کر، پاکستان میں حکومت لے کر، پاکستان سے پروٹوکول لے کر، یہ ساری چیزیں انجوائے کر کے، عزت، نام، مقام جو پاکستان کے نام پر اور پاکستان سے حاصل کیا، اس کے بعد پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ اس کو سبوتاژ کر دیں ایس سی او کو. لیکن I'm sure ایس سی او ہونے جا رہی ہے. شنگھائی تعاون کانفرنس کا اجلاس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے گا. ہاں، نقصان ایک پارٹی کا ہوگا. اگر حکومت بلیک میلنگ میں نہیں آتی اس وقت، تو پھر یہ جو کچھ یہ کر رہے ہوں گے نا، وہ پھر سارے پاکستان کے سامنے ہوگا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے، پاکستان کے جو گریٹر انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے وسیع تر مفاد جو ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پھر وہ بات وہیں وہ چلی جائے گی کہ ریڈ لائن عمران خان. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ چائنیز وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں، رشین ڈیلیگیٹس ہیں، انڈین فارن منسٹر ہے. مطلب میں بار بار بات کرتا ہوں، انڈیا کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ انڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان میں ہونے والے کسی بھی ایونٹ سے باہر ہوتا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان نہیں جاتے. لیکن اس میں انڈیا شرکت کر رہا ہے، ان کی مجبوری تھی، اتنا امپورٹنٹ فورم ہے. لیکن پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش میں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ایک شخص ہے، وہ ہے عمران خان. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ پھر چاہے ہارون رشید ہوں، وہ شیخ وقاص اکرم ہیں، وہ کوئی بھی ہو. اچھا، پارٹی کے اپنے لیڈرز میجورٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس پہ احتجاج کریں. اب حالات یہ ہے، آپس میں بگڑے ہوئے معاملات یہ ہیں کہ وہ فواد چودھری صاحب کا تو بڑا ہی مزیدار صاحب بیان ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کارکن ہیں، ورکر جو ہیں، کیا وہ لیبارٹری کے چوہے ہیں؟ کیونکہ ان کے بقول شیخ وقاص اکرم نے اور سلمان اکرم راجہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے، کارکن آئیں صرف، مطلب مار کھانے کے لیے کارکن آ جائیں. تو فواد چودھری کا کہنا ہے وہ لیبارٹری کے چوہے ہیں نا، کہ بس ان کو استعمال کر لیں اور لیڈر جو چھپ جائیں، کیونکہ ان کے خیال میں لیڈرشپ، وہ خود اپنے آپ کو لیڈرشپ میں ظاہر ہے وہ تھے بھی، کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو باہر نکال دیا ہے، اب یہ رنگ برنگے لوگ سامنے آ گئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ ہیں ہمارے گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب. وہ عجیب و غریب سا کیریکٹر ہیں. لوگ ان کی، کچھ لوگ تو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. ایون ہمارے بیٹھک میں کچھ لوگوں نے تو کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم مبارکباد دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سارے پروگرام کو فلاپ کرایا عمران خان کے. ان کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اور پارٹی میں ان پر شدید تنقید بھی ہوتی ہے. انہیں گالیاں پڑھنا، وہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے. عادل راجہ صاحب المعروف پی ٹی آئی کے حامی، عمران خان کے حامی بیسیکلی، انہوں نے تو فائنلی انہیں بروٹس ہی ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس ایک شخص نے عمران خان پر پابندی لگوائی ہے اور روکا ہوا ہے کہ ان سے ملاقات سے، کیونکہ اگر ان سے پارٹی کے دیگر لیڈرشپ اور ان کی بہنیں ملتی ہیں تو وہ پھر پروٹیسٹ کی کال دیں گے، اور میں پروٹیسٹ نہیں کروں گا. تو وہ اس پہ جو ان کا ڈفرینس ہے اوپینین کا، اس کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ہی بروٹس ہیں. تو بروٹس مجھے تو ویسے اگر منفی کردار کے، خیر وہ اس سٹوری کے تناظر میں دیکھا جائے تاریخی حوالے سے تو بروٹس وہ پھر جس کو مرضی کہیں، لیکن اگر منفی کردار کے حوالے سے دیکھا جائے اور ہاں ایک پارٹی لیڈر کو اور ایک شخص کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے اگر نہ ہو، اگر ملک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہو، اگر ریاست کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہو، اگر ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہو، تو پھر تو بروٹس عمران خان ہے. لیکن عادل راجہ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نظر میں بروٹس علی امین گنڈا پور ہیں. وقت ثابت کرے گا کہ بروٹس کون تھا. یہ وقت تو ظاہر ہے جیسے بھی گزرے گا وہ گزر جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اچھا پنجاب دیکھیں کیا پرسکون جا رہا ہے. یہاں مسائل ہی اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سمپلی اپنے کاموں میں لگے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، ہم ہاسپٹلس کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، ہم فلاں جگہ سہولتیں دے رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، وہ یہ کارڈز استعمال وہ شروع کر رہے ہیں، فلاں پروگرام شروع کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں میں لگے ہیں. ہاں جھگڑا ہو رہا ہے گورنر پنجاب کے ساتھ تعلیمی اداروں کے حوالے سے، جس پہ اسما بخاری نے بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا ہے. ان کا سندھ والے بات کرتے ہیں تعلیم کی، جہاں پہ اسکول ہی نہیں ہے، اور اسکول ہے تو وہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں، اور 16 سال سے حکومت ہے اور 19ویں صدی میں لے گئے اپنے صوبے کو، تو پہلے ادھر خیال کر لیں. گورنر پنجاب کے ساتھ جو ان کی ٹسل چل رہی ہے، میرا خیال ہے یہ دو پارٹیاں جو وفاقی سطح پہ جتنے اچھے طریقے سے مل کے چل رہی ہیں ویسے ہی چلنا چاہیے.
دونوں پارٹیز کے جو لیڈرشپ ہے وفاق میں وہ مل جل کر ترامیم کے حوالے سے ہو یا کسی بھی چیز پر ہو بڑے ہی پرسکون طریقے سے بڑے جو ہے نا فرینڈلی ماحول میں وہ چلا رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا جو رزلٹ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک جو ہے پرامن ہو اور ملک خوشحال ہو، لوگ خوشحال ہو. اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر جھگڑے کس بات کا، پھر پاکستان زندہ باد. شکریہ.